سب سے پہلے تو میں آج اس پروقار تقریب میں مجھے مدعو کرنے کا میں بابا کے صدر رحمت اللہ وزیر صاحب اور تنظیم کے دیگر عہدیداران بالخصوص سعید وزیر صاحب سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے یہاں کے دلی خوشی محسوس ہوئی ہے کہ کس طریقے سے انسان کے لیے محبت اور قربانی یہ دیکھ کے مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے، اور یہ وہ کام ہے جو اللہ پاک کے نزدیک سب سے پسندیدہ ترین کام ہے۔ میں کسی دوست نے مجھے ایک میسج بھیجا حدیث جس کا مفہوم میں پڑھ کے تو میں خود بڑا حیران بھی ہوا، متاثر بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا پسند ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں اگر اتفاق ہے، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ہے، باوجود اس کے کہ وہ معاشرے میں کوئی اگر نماز کی کوتاہی ہے یا کوئی دینی کوتاہی ہو بھی جاتی ہے لیکن ان میں اتفاق، محبت اور ہمدردی ہے تو اللہ تعالیٰ اس معاشرے پہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اور وہ معاشرہ یا خاندان جس میں دین کے کتنے کیوں قریب نہ ہوں، نماز روزہ باقی پابندی کی جائے لیکن آپس میں اتفاق نہ ہو، تو وہاں اللہ پاک کی رحمت نہیں نازل ہوتی۔ یعنی اس سے ثابت ہوا کہ سب سے اہم چیز جو ہے اس کی مخلوق کی خدمت اور اس کی فلاح ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا ہے، اس کی ہمدردی، اس کے ساتھ ہمدردی کرنا ہے۔ اور اس سلسلے میں آج جو میں نے دیکھا ہے تو مجھے واقعی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جس طریقے سے بابا نے ان کی ایفرٹس کر کے کس طریقے سے یتیم اور غریب طلباء کو ان کی مدد کی اور علاقے کو ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرنے کے لیے ہیومن ریسورس کو آپ نے تیار کیا اور اس قابل کیا کہ یہ آنے والے مشکل حالات اور چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی قوم کی ترقی کے لیے یہ ایک پہلی نشانی ہے، پہلا سٹیپ ہے۔ یہ جس طریقے سے جس حوصلے کے ساتھ اور جس میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ہمت ہے اور ان کو یہ قابل تحسین قدم ہے، اور ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ کام ایک اتنا نیک اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین کام شروع کیا ہے۔ اور یہی جن قوموں کا خاصہ ہو تو وہ قومیں کبھی پیچھے نہیں رہ سکتی، اور انہوں نے مثال بھی دی کہ ایک وقت تھا تعلیم میں سب سے پیچھے تھے اور ایک وقت آیا کہ یہ سب سے آگے ہو گئے۔ اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جن لوگوں نے اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے ان کو اس کا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے، اور یہ ان کی نسلوں تک یہ خیر منتقل ہوتی رہے گی۔ اور یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے بندہ اس کی مخلوق کے لیے، وہ مخلوق کے جس کے ساتھ اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ اس کی مخلوق کے ساتھ کوئی اچھائی کرے تو اس کو اللہ ریوارڈ نہ دے، یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ اور یہی چیز اس قوم کی، اس علاقے کے لوگوں کی بقا اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہی ہمارے صوبے کے لیے اور ملک کے لیے ترقی میں ایک اہم کردار کے طور پہ کردار ادا کرے گی اور اس میں اہم حصہ ڈالے گی۔ اس کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ آپ لوگوں کی جو ایفرٹس ہیں ان کو یہ تو آپ کی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ذاتی طور پہ یہ ایک بہت بڑی میں قابل ستائش قدم ہے کہ آپ نے بغیر کسی کی گورنمنٹ کے ادارے کی مدد کے آپ نے اپنی ذات پہ قربانی دے کے اپنی پرخلوص ایفرٹ سے یہاں تک کامیابیاں حاصل کی ہیں اور یہ کام کیا ہے۔ لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بھی آپ سے پیچھے نہیں رہے گی۔ حکومت آپ کو ابھی
گورنمنٹ کا جو ہمارے مرج ڈسٹرکٹس ہیں اس کے لیے ہم کچھ چیزیں تھیں، ہمارے مالی مشکلات تھے، لیکن انشاءاللہ یہ چیزیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملکی حالات کے باوجود فیڈرل گورنمنٹ سے اور اپنے وسائل سے ہماری سب سے بڑی ترجیح وہ مرج ڈسٹرکٹس ہیں، یہ ضم اضلاع ہے۔ تو اس کے لیے ہم ویسے ہم نے ابھی خوشحال پختونخوا پروگرام شروع کیا، اور اس میں ہم یہ چیز مرج ڈسٹرکٹ ہماری پرائرٹیز ہے، اور اس میں ہم اس دوران میں ایک ایسا نظام ایسی چیزیں سیٹل کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ جو آنے والی حکومت ہو اس کے لیے ایک مشعل راہ بھی ہو اور ان کے لیے ایک بنیاد فراہم کی جائے۔ اس میں ہم آپ کی جو سکولز کی ابھی بات ہو رہی تھی، اب اس کے لیے مانیٹرنگ کے طور پہ ہم نے سی ایم ہاؤس میں ایک مانیٹرنگ سیل اسٹیبلش کر رہے ہیں تاکہ کسی بھی بندے کو اگر کوئی بھی کسی محکمے کے کسی آفیسر کے خلاف کوئی شکایت ہو یا کوئی بے قاعدگی ہو رہی ہے تو بغیر کسی وقفے کے، بغیر کسی وسائل کے، صرف سی ایم آفس میں جو کمپلینٹ سیل ہوگا اس سے رابطہ کر کے اسے اطلاع دیں اور ہم اس کے اوپر فوری ایکشن لیں گے۔ ہمارا سب سے اہم ٹارگیٹ یہ ہے کہ زیرو ٹالرنس اگینسٹ کرپشن۔ کوئی بھی یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ میرے لیے بڑی حیران کن بھی اور افسوسناک ہے، لیکن کیونکہ آپ نے بات کی ہے، ابھی سیکرٹری صاحب نے اس پہ آ کے وضاحت کی ہے، لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ جو آپ کے ذہن میں چیز ہے تو آپ ضرور ہمیں بتائیں۔ کوئی بھی آفیسر ایسی کوتاہی کرتا ہے، وہ مجھے تو امید ہے کہ ہمارے سیکرٹری ایسا ان کے جو چیف سیکرٹری ہے یا سیکرٹریز ان کے علم میں کوئی چیز آ جائے تو یہ پھر کبھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہاں خاموش رہیں۔ تو اس کے باوجود اگر کوئی چیز ہے جو بھی کرپشن کرتا ہے یا اسکول میں حاضر نہیں ہوتا یا کوئی بھی سرکاری ملازم اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دے رہا تو آپ ضرور ہمارے نوٹس میں لائیں، تو ہم اس کے خلاف فوری ایکشن لیں گے اور اسے مثالی سزا بھی دیں گے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ یہ بات کہیں اور ہم زبانی کام کریں گے، کیونکہ ہمارا مقصد ہی ہے کہ یہ ایک آدمی اگر اس کو حکومت کی طرف سے تنخواہ مل رہی ہے تو وہ اپنا جو اس کا ذمہ ہے، اس کا فرض ہے، وہ پورا نہ کرے، یہ ہم اس چیز کو کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ اور اس سلسلے میں ہمیں آپ کے تعاون کی بھی ضرورت ہے کہ آپ ضرور حکومت کے نوٹس میں لائیں، اور جو سی ایم سیل ہم نے بنایا ہے اس میں آپ ہمیں 1-2 دنوں میں انشاءاللہ اس کو لانچ کر رہے ہیں، اس میں آپ کمپلینٹ فائل کریں، آپ کو امیڈیٹ رسپانس ملے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہماری دیگر ترجیحات میں یہ جو آپ نے ابھی ذکر ہوا، اور باقی جو بالخصوص ہمارے مرج اضلاع ہیں ان میں دہشت گردی اور جو وار اگینسٹ ٹیرر کی وجہ سے جتنا نقصان ہوا ہے تو اس کی وجہ سے بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوا ہے، بہت سارے مسائل ہیں۔ اس کا ہم نے ایک پلان تیار کیا ہے، ہم انشاءاللہ اس پہ جلد ہی اپنا کام شروع کر کے تاکہ ان کو جو ہمارے نوجوان ہیں ان کی بے روزگاری کے لیے ہم آئی ٹی بیسڈ کورسز شروع کرا رہے ہیں، اور بہت ساری سکلڈ لیبر جہاں فارن کنٹریز میں مختلف ممالک میں ان کی ڈیمانڈ ہے ان سے ہم نے رابطے کیے ہوئے ہیں اپنی مختلف اداروں کے ذریعے، تاکہ جو بھی ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہماری یوتھ کو ہم شارٹ کورسز کروائیں، اور شارٹ کورسز کچھ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کے کورسز کر کے اس قابل ہو سکیں کہ ہمارا ہیومن ریسورس جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو سکے اور ملک کے لیے وہ ایک فارن ایکسچینج بھی پرووائڈ کر سکے، اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، انرجی ہے، وہ تعمیری مقصد کے لیے استعمال ہو، نہ کہ ملک کے جو دہشت گرد یا باقی لوگوں کے خلاف نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں استعمال ہو۔
تو اس چیز کو بھی ہماری پرائرٹی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو بہت جلدی شروع کرنے والے ہیں اس نیکسٹ ویک تک انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ میں تمام جو اسکالرشپ حاصل کرنے والے طلباء ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے ایک اور بات آپ نے بڑی اہم کی، جو زیر زمین پانی کا، تو اس پہ خود بھی میں نے ابھی میں انشاءاللہ چیف سیکرٹری صاحب سے بھی بات کی ہے کہ ہم خود میں وزٹ کرنا چاہتا ہوں، اور بہت جلدی میں انشاءاللہ وزٹ دیکھوں گا، اور اس میں ہم اپنے منسٹر ایگریکلچر، اور ان کو میں ابھی سے کہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ رابطہ کر کے منسٹر فاٹا جو ہمارے مرج ایریاز کے منسٹر ہیں ان کے اور ان کے ذمہ لگا کے ایگریکلچر کے، تاکہ وہ اس علاقے کا سروے کرائیں مختلف، اور چیف سیکرٹری صاحب سے بھی کہوں گا تاکہ اس پہ بھی ہم کام کر کے آپ کے لیے ڈیمز کی یا جو دیگر طریقے ہیں آپ کی یہ مسئلہ اس کو حل کرنے کے لیے ایک بنیاد رکھی جائے اور اس پہ آغاز کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ترقیاتی اسکیم ہیں آپ کے مارج ایریاز میں اور بالخصوص آپ کے وانا ایریا میں، تو اس پہ بھی ہم انشاءاللہ ترجیح بنیادوں پہ جو آپ کی طرف سے اسکیمز آئی ہوئی ہیں، پروپوزلز آئی ہوئی ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ اپروو کر کے تو کام شروع کر دیتے ہیں، وہ جو بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ایک چیز بڑی جو ابھی بات ہو رہی تھی، آپ میں سب سے ماشاءاللہ اتنے سمجھدار اور اتنے اچھی پازیٹیو اپروچ والے لوگ ہیں، اور یہ بڑی ایک امپریسو بات ہے۔ تو آپ ایک چیز میں تھوڑا سا خیال کریں کہ جو تھوڑی سی چیز ہمارے نوٹس میں آئی ہے کہ پولیو کو ایز اے ٹول یوز کیا جا رہا ہے حکومت کے خلاف۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پولیو حکومت کی مجبوری ہے، حالانکہ کیونکہ حکومت اپنا فرض سمجھتی ہے کہ کوئی بھی بندہ معذور نہ ہو کہ وہ کل اس معاشرے پہ بوجھ بنے گا۔ جیسے آپ لوگوں نے ایک پازیٹیو سوچ رکھ کے تو آج اپنے اسٹوڈنٹس کو جو یتیم یا جو بھی بچے تھے ان کو ایک صحیح راستے پہ لگا کے ایسٹ بنایا ہے، نہ کہ آپ کے معاشرے کے اوپر وہ لائبلٹی بنے ہیں، بلکہ آپ نے ان کو ایسٹ بنا کے ایک مفید شہری بنایا ہے۔ اسی طریقے سے اگر صحت مند انسان ہوگا تو کل اس معاشرے کا ایک کارآمد افرادی قوت بن کے اس معاشرے کے لیے ایک ایسٹ بنے گا۔ تو یہ آپ مہربانی کر کے تمام جو ہمارے قبائلی زعماء ہیں یا علماء کرام ہیں، اس کو ایک مشن کے طور پہ سمجھیں کہ کوئی بھی معاشرے کا فرد اگر اس کوتاہی کی وجہ سے پولیو ویکسینیشن نہ کرنے کی وجہ سے رہ جاتا ہے تو وہ معاشرے میں ایک بوجھ بن جائے گا۔ تو آپ اس ترجیح پہ اپنے جو علاقے ہیں جہاں یہ چیز جس کے خلاف ایک مہم چلائی جاتی ہے کہ پولیو کے قطرے یا ویکسینز جو بھی ہے، تو اس کو آپ ذرا مہربانی کر کے ایک مشن لے کے تاکہ ان کو تبلیغ کریں یا ان کو یہ آگاہی دیں کہ آپ لوگ اس پولیو کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے پولیو مہم کے خلاف، تو اس کو آپ اس کا تدارک کریں اور اس کو نیوٹرلائز کریں۔ اور اپنے طور پہ یہ میں آپ سے گزارش کروں گا اور سب لوگوں کو ملا کے ساتھ ہماری ضلعی انتظامیہ یا جو بھی مشینری ہے وہ آپ کے ساتھ پورا تعاون کرے گی، لیکن اس میں آپ اپنا حصہ بھی ڈالیں۔ جس طرح آپ نے یہ تعلیم میں یا باقی ویلفیئر کے کاموں میں اتنا اچھی اچیومنٹس کی ہیں، اچھا کردار ادا کیا، تو اس میں بھی اپنا کردار آپ ذرا ترجیح بنیادوں پہ رکھیں کہ ایک چھوٹا سا آپ کا رول ہوگا تو اس سے ایک بہت بڑا رزلٹ ملے گا۔ اور یہ لکیلی ہمیں اس میں بہت ساری جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں یا ادارے ہیں، ان تنظیمیں ہیں، ان کی طرف سے ایک مدد بھی کی جا رہی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے وسائل بھی استعمال کر رہے ہیں لیکن وہاں سے بھی امداد ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز آپ لوگ اس کو بھی ایک معاشی طور پہ ایک جذبے کے طور پہ ایک مشن لے کے تو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ اس کے علاوہ میں ایک اور چیز گزارش کروں گا کہ کوئی بھی
مسئلہ آپ لوگوں کا کوئی بھی مسائل ہیں تو آپ ڈائریکٹ ہمارے، ویسے تو چیف سیکرٹری صاحب بھی بڑے اچھے انسان ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی آفیسر ہمارا اگر کسی بھی کوتاہی آپ کو ملتی ہے تو آپ ڈائریکٹ سی ایم آفس میں، ہم جو انشاءاللہ کمپلینٹ آفس اپنا کھول رہے ہیں تو اس میں رابطہ کر کے ہمیں آگاہ کریں، اور جو آپ کے مسائل ہوں اس میں بھی آپ کسی وقت ہم سے رابطہ کر لیں، ہم آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے ترجیح بنیادوں پر پرائرٹی ہوگی کہ آپ کے مسئلے حل کیے جائیں۔ اس کے ساتھ میں اب سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے کام دیکھ کے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس گو کہ اتنا اچھے کام کر رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے آپ کو زیادہ مدد کریں گے باقی سکیمز میں بھی، لیکن کچھ میں کیش ایوارڈ آپ کے لیے ایک 50 لاکھ روپیہ بطور واوا کو دیں گے۔ آخر میں ایک دفعہ پھر اس تقریب میں مدعو کرنے پر وانا ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر رحمت اللہ وزیر صاحب اور ان کے دیگر ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ تنظیم علاقے کی کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی کاوشیں مزید بہتر انداز میں جاری رکھے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔ پاکستان زندہ باد۔